حضرت انسان کو استقامت جیسی نعمت عطا فرمائی، اور انسان کو استقامت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ جو استقامت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور جب انسان استقامت کے راستے پر چل جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت، بڑی سی بڑی قوت، بڑی سی بڑی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ استقامت، قائم ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ جماعت صحابہ جتنا آگے بڑھے اس کی بنیادی وجہ استقامت۔ کوئی آدمی کسی اللہ والے کی خانقاہ میں گیا، اللہ اللہ سیکھتا رہا، تصوف کے سلوک کے راستے طے کرتا رہا۔ جب 20-25 سال ہوئے تو کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، استقامت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک لائن کافی ہے۔ جو حضرت نے آگے سے جملہ فرمایا وہ ایک لائن ہے، لیکن اس لائن کو سمجھ جائے تو استقامت سمجھ میں آ جاتی۔ استقامت ہے کیا؟ حضرت نے اس اپنے مرید خاص کو، جس نے 20-25 سال حضرت کی صحبت میں گزارے، حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں کتنا عرصہ ہوا؟ کہ حضرت 25 سال کے قریب ہونے لگے ہیں آپ کی صحبت میں۔ حضرت نے فرمایا یہ دیکھو، ان 25 سالوں میں کبھی ایسا ہوا کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو؟ نماز کی تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے امام کہے اللہ اکبر، امام کی اکبر ہو اور مقتدی کی اللہ ہو، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ 25 سالوں میں کبھی میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ دیکھی ہے؟ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 25 سال نماز پڑھنا، لیکن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 40 دن ایسے گزار لے، 25 سال نہیں، 40 دن صرف ایسے گزار لے کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، فرمایا اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 25 سال نہیں، صرف 40 دن۔ وہاں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو بڑا چلے گئے، دنیا سے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو کہتے میں نے 40 دن ہو گئے، میں نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ میری تکبیر اولیٰ نہ فوت ہو جائے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ بستی میں ایک الیکٹریشین ہے، زندہ ہے، میں جانتا ہوں، 32 سال ہو گئے، وہ کہتا میری نماز فجر قضا نہیں ہوئی۔ کہنا آسان ہے بھائی، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب رات کو بندہ بیمار بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، کبھی رات کو لیٹ بھی سو گیا، کبھی غمی ہے، کبھی شادی ہے۔
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مرید خاص کو یہ سمجھاتے ہیں 25 سال میں تو نے کبھی یہ دیکھا کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کی قضا ہوئی ہو؟ امام کی اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ میری بھی اللہ اکبر ہوتی ہے، کبھی دیکھا؟ اور جب آدمی 40 دن ایسی نماز پڑھے، آپ بھی کوشش کریں، تاریخ دیکھیں، دن دیکھیں، آج یہ تاریخ ہے، آج سے میرا پہلا دن ہے، آج جمعہ ہے، آج جس آدمی نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اب ظہر کی بھی پڑھے، عصر کی بھی پڑھے، مغرب کی بھی پڑھے، 40 دن ایسے اہتمام کے ساتھ گزارے کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت میں شرکت کرنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آدمی کے قلب کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے نفاق نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نفاق ایک ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے، جہنم کے اندر جب جہنمی جائیں گے تو 4تھے درجے میں شیطان ہوگا، لیکن نفاق کا ایسا عمل ہے، ایسا مرض ہے، فرمایا یہ کیا ہوگا؟ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجوں میں ہوگا۔ اس لیے اسفل السافلین، اللہ منافقت کی وجہ سے بندے کو نیچے سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ آج ہماری قوم کیوں پریشان ہے؟ کیا مرض ہے؟ سب سے بڑا مرض ہماری قوم کو جو لاحق ہے وہ منافقت کا ہے۔ یہ جو منافقت ہے یہ اوپر سے چل رہی ہے، حکمرانوں سے چلتی ہے، نیچے تک آتی ہے۔ اگر حکمران سچے اور عادل ہو جائیں، نیچے بھی سچ اور عدل شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر عادل تھے، سچے تھے، نیچے عدل تھا، سچ تھا، یہاں تک کہ آپ نے متعدد دفعہ وہ واقعہ سنا، ایک ماں اپنی بچی کو امتحان کے لیے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، عدل کی برکت سے وہ بچی کہتی ہے دودھ میں کیسے پانی ملا دوں؟ یہ تو ایک ناجائز کام ہے۔ خلیفہ راشد کا حکم ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا، ملاوٹ والا کام نہیں کرنا۔ اس بچی کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ ہمارے بڑے درست ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، ہم کیسے کریں؟ وہ کرپشن نہیں کرتے، ہم کیسے کریں؟ وہ 2 نمبری کام نہیں کرتے، ہم کیسے کریں؟ آج ہمارے ہاں کیوں یہ 2 نمبر کا کام ہے؟ نیچے کیوں یہ بد اخلاقی ہے؟ اوپر بد اخلاقی، اوپر ظلم ہوگا، اوپر زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، زنا ہوگا، شراب ہوگا، قتل عام ہوگا، کرپشن ہوگی، نیچے وہ ساری بد اخلاقیاں منتقل ہوں گی۔ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا پانی نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہو؟ اس کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ عادل ہے، عوام کے اندر عدل ہوگا، بادشاہ چور ہے، عوام کے اندر چوری ہوگی، بادشاہ کرپٹ ہے، عوام کے اندر کرپشن ہوگی، بادشاہ عادل ہے، عوام کے اندر عدل ہوگا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک لشکر جا رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، کسی نے کہا، ایک فوجی نے کہا حضرت آپ کے لیے ایک ران بکرے کی میں تل کے لے آؤں، ایک بکرے کی ران تل کے لیے لے آؤں، روسٹ کر کے لے آؤں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر تو میرے لیے ران لے کر آئے گا تو جو میرا نیچے کا میرا جو متاحت ہے وہ جو 2 رانے کھائے گا، اس کا جو متاحت ہے وہ پورا بکرا ہضم کر جائے گا، قوم کا مال ہے۔ اب انہوں نے عام چیز کو کھایا، وہی تو سرحان لگا جو عام فوجی کا تھا، بادشاہ وقت بھی وہی کھا رہا ہے۔ اب جب بادشاہ نے عام آدمی کا کھانا کھایا، کسی کو ضرورت نہیں ہے گڑبڑ کرنے کی۔ یہ ہے انسانی زندگی۔ جب انسان اس انداز میں کردار ادا کرتا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا یہ بتا، میں نے اتنا عرصہ تجھے ساتھ اپنے ساتھ خانقاہ میں رکھا،
تو نے کبھی یہ دیکھا کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کبھی قضا ہوئی ہو؟ کہ حضرت 25 سالوں میں ایسے نہیں ہوا۔ پھر حضرت نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کبھی تو نے مجھے یہ دیکھا ہو 25 سال میں کوئی میں نے خلاف شریعت کام کیا ہو؟ اب دیکھیں یہ لفظ تو بڑا آسان ہے، خلاف شرع کام نہ کرنا، لیکن آپ صرف صبح سے رات تک دیکھیں ہم سے کتنے خلاف شریعت سنت سے ہٹ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے ہٹ کر ہم کام کرتے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر رات تک اپنا جائزہ لیں، آج کی تاریخ میں جائزہ لیں۔ اب تو دن گزر گیا، آپ صرف اپنی زندگی کا آج 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک جائزہ لیں، اور آپ دیکھیں ہم نے کھانا کھایا سنت کے مطابق کھایا، ہم نے پانی پیا سنت کے مطابق پیا، ہم نے کپڑے پہنے اتارے سنت کے مطابق کپڑے پہنے اور اتارے، ہم گھر میں داخل ہوئے حضور نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق داخل ہوئے، ہمارا ان آؤٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا یا اپنی خواہش کے مطابق تھا؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مسجد میں آنا، مسجد سے باہر نکلنا، گھر میں جانا، گھر سے باہر نکلنا، بازار میں جانا، بازار سے باہر نکلنا، کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا، معاملات کرنا، معاہدات کرنا، ساری زندگی آپ آج 3 سے رات 10 بجے تک کا اپنا جائزہ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے ہم ایک کام بھی سنت کے مطابق نہیں کرتے، ایک کام بھی ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں 4 کام ہیں شریعت میں، ہم جتنے کام کرتے ہیں اس کی 4 کیٹیگرائز ہیں۔ پہلی کیٹیگری بنتی ہے وہ فرض کی، دنیا میں جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کا تعلق ان 4 کاموں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں، احکام ہیں، حکم ہے اللہ کا۔ اب دیکھیں اللہ کا حکم ہے وہ فرض درجے میں ہے۔ اب ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، یا ان کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، یا ان کا تعلق سنن کے ساتھ ہے، یا ان کا تعلق مستحبات کے ساتھ ہے۔ یہ 4 کام ہیں، اس کے علاوہ 5واں کام وہ میری اور آپ کی خواہش ہے، اس کا تعلق ہم یہ دیکھیں فرض کے ساتھ ہے، واجب کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ ہے، مستحب کے ساتھ ہے۔ اگر ان 4 کاموں کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5ویں چیز میری اور آپ کی خواہش ہے۔ شریعت میں میری اور آپ کی خواہش کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، خواہش کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے محبوب یہ یہودی اور نصارہ یہ اس وقت تک آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی تابعداری میں نہ آ جائیں، حتى تتبع ملتهم۔ اور پھر اللہ نے آگے عجیب بات فرمائی، اے میرے محبوب اگر آپ نے ان کی خواہش کی تابعداری کی، وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، نبوت آپ کے پاس آ چکی، قرآن آپ کے پاس آ چکا، شریعت آپ کے پاس آ چکی، اگر پھر بھی آپ نے ان کی خواہش کی تابعداری کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، آپ میں جملہ پڑھتا آدمی حیران رہتا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے میرے محبوب مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ میرا آپ کے ساتھ ولایت کا تعلق ہے نہ نصرت کا تعلق ہے، نہ میں آپ کا ولی ہوں نہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ مدد کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں خواہش کیسی چیز ہے، اگر خواہش پر، اس لیے قرآن مجید کے اندر سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب ایسا ہے ما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، خواہش کی تابعداری نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوا، یہ بولتا کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی،
اس کا عمل وہی ہے، اس کا بولنا وہی ہے، اس کا کھانا وہی ہے، اس کا پینا، پہننا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملات کرنا، معاہدات کرنا، لشکروں کی روانگی، لشکروں کو روکنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی وحی کا منتظر ہے۔ اللہ جو حکم دیتے ہیں نبی وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم آپ اپنی خواہش پر عمل کریں گے، دیکھیں ایک کام اللہ کے حبیب نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، طلحہ نے نہیں کیا، زبیر نے نہیں کیا، حضرت فاطمہ نے نہیں کیا، 1,24,000 کم و بیش جماعت صحابہ نے نہیں کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی وہ عمل کرتا ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ جملہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس نے اپنی خواہش پر اتنا چلا کہ اس نے خواہش کو خدا بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اب ایک آدمی اب خواہش کی زندگی گزارتا ہے، دل میں آتا ہے کر گزرتا ہے، من چاہی پہ چلتا ہے، رب چاہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ من میں آیا، کھا گیا، سو گیا، پڑھ لیا، بیٹھ گیا، چل پڑا، لیکن اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتا ہے، رب چاہی کو چھوڑ دیا، من چاہی پہ چلتا ہے۔ جب آدمی اپنی دل کی بات کو پر چلتا ہے تو وہ شریعت پر تو نہیں چلتا، رب چاہی پر چلنا اصل کمال ہے۔ سارے انبیاء کیا کرتے تھے؟ رب چاہی پر چلتے تھے۔ رب کی چاہت کیا ہے؟ رب کی منشا کیا ہے؟ رب کا حکم کیا ہے؟ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ سارے غوث، کتب اور ابدال اسی کی تلاش میں تھے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرے رب کی چاہت کیا ہے؟ میری رب کی مرضی کیا ہے؟ میں رب کی مرضی کے خلاف نہ چلوں، میں رب کے حکم کے خلاف نہ چلوں، میں من چاہی پر نہ چلوں۔ میرے من کی چاہت ہے، میں نے یہ کر دیا، دل میں آیا کر دیا۔ جو تیرے دل میں آیا وہ کر دیا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے جو آپ کے دل میں آیا آپ نہیں کر سکتے، امت کر سکتی ہے۔ پہلا سپارہ اٹھائیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جب اللہ کے حبیب اللہ کے حکم کے منتظر ہیں تو امت کیسے اپنے آپ کو خود بخود کام کر سکتی ہے، کوئی عمل کر سکتی ہے؟ اس لیے ہر وقت یہ غور و فکر کرنا کہ ہم یہ جو 4 کام ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا درجہ فرض کا ہے، واجب کا ہے، سنت کا ہے، مستحب کا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 کام ہیں، اس کے علاوہ 5واں کام میری اور آپ کی خواہش ہے، جب اللہ کے حبیب اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے، میں اور آپ اپنی خواہش پر عمل کریں گے، اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ کیسے شامل ہوگی؟ آج ساری دنیا کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی من چاہی پر عمل کرتا ہے، رب چاہی کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں من چاہی زندگی سے نکل کر رب کی چاہت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سرخرو ہو جائے ہم، اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر میں ہم مقبول بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔